اب پیش ہے مضمون عورتوں کے حقوق۔ تربیت یافتہ ملک اس بات پر بہت غل مچاتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں با اعتبار آفرینش کے مساوی ہیں اور دونوں برابر حق رکھتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ عورتوں کو مردوں سے کم اور حقیر سمجھا جاوے۔ بائیں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر و منزلت عورتوں کی مذہب اسلام میں کی گئی ہے اور ان کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا گیا ہے، اس قدر آج تک کسی تربیت یافتہ ملک میں نہیں ہے۔ مسلمان قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر حقوق اور اختیارات تسلیم کیے گئے ہیں۔ حالت نابالغی میں جس طرح مرد اسی طرح عورت بے اختیار اور ناقابل معاہدہ متصور ہے، الا بعد بلوغ وہ بالکل مثل مرد کے مختار ہے اور ہر ایک معاہدے کے لائق ہے۔ جس طرح مرد اسی طرح عورت اپنی شادی کرنے میں مختار ہے۔ جس طرح کہ مرد کا بے رضا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح عورت کی بلا رضامندی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی تمام جائیداد کی خود مالک اور مختار ہے اور ہر طرح اس میں تصرف کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کے معاہدے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی ذات اور اس کی جائیداد ان معاہدوں اور دستاویزوں کی بابت جواب دہ ہے جو اس نے تحریر کی ہوں۔ جو جائیداد قبل شادی اور بعد شادی اس کی ملکیت میں آئی ہو، وہ خود اس کی مالک ہے اور خود اس کی محاصل کی لینے والی ہے۔ وہ مثل مرد کے دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور اس پر بھی دعویٰ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے مال سے ہر ایک جائیداد خرید سکتی ہے اور جو چاہے اس کو بیع کر سکتی ہے۔ وہ مثل مرد کے ہر قسم کی جائیداد کو ہبہ اور وصیت اور وقف کر سکتی ہے۔ وہ رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں سے بترتیب وراثت ورثہ پا سکتی ہے۔ وہ تمام مذہبی نیکیوں کو جو مرد حاصل کر سکتا ہے حاصل کر سکتی ہے۔ صفحہ 70۔ وہ تمام گناہوں اور ثواب کے عوض دنیا اور آخرت میں وہی سزا و جزا پا سکتی ہے جو مرد پا سکتا ہے۔ اس مقام پر جو ہم کو بحث ہے وہ صرف مردوں کے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت اور تواضع اور خاطرداری اور محبت اور پاس خاطر اور ان کی آسائش اور آرام اور خوشی اور فرحت کی طرف متوجہ ہونا اور ان کو ہر طرح پرخوشی رکھنا، اور بعوض اس کے کہ عورتوں کو اپنا خدمت گزار تصور کریں، ان کو اپنا انیس اور جلیس اور رنج و راحت کا شریک اور اپنے کو ان کی اور ان کو اپنی باعث مسرت اور تقویت کے سمجھنے پر بحث ہے۔ بلا شبہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے، تربیت یافتہ ملکوں میں عورتوں کے ساتھ یہ تمام مراتب بخوبی برتے جاتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں ویسے نہیں برتے جاتے، نعوذ باللہ منہا۔ مہذب قوموں نے باوجود یہ کہ ان کے یہاں کا قانون نسبتاً عورتوں کے نہایت ہی ناقص اور خراب تھا، اپنی عورتوں کی حالت کو نہایت اعلیٰ درجے کی ترقی پر پہنچایا ہے، اور مسلمانوں نے باوجود یہ کہ ان کا مذہبی قانون نسبتاً عورتوں کے اور ان کی حالت بہتری کے تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور عمدہ تھا، مگر انہوں نے اپنے نامہذب ہونے سے ایسا خراب برتاؤ عورتوں کے ساتھ اختیار کیا ہے جس کے سبب تمام قومیں ان کی حالت پر ہنستی ہیں، اور ہماری ذاتی برائیوں کے سبب اس وجہ سے کہ قوم کی قوم ایک حالت پر ہے، الا ماشاء اللہ اس قوم کے مذہب پر عیب لگاتی ہیں۔ پس اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی غیرت نہ کریں اور اپنے چال چلن کو درست نہ کریں، اور جیسا کہ مذہب اسلام روشن ہے، خود اپنے چال چلن سے اس کی روشنی کا ثبوت لوگوں کو نہ دکھائیں۔ تلخیص: سر سید احمد خان۔ مشق: لفظ و معنی: آفرینش، پیدائش۔ بائیں ہمہ: ان سب کے باوجود، ان سب کے ہوتے ہوئے، باوجود ان باتوں کے، الا اگر، سوائے، معاہدہ، سمجھوتا، باہم قول و قرار، متصور،
تصور کیا گیا، سوچا ہوا. جواب دہ، ذمہ دار، باز پرس کے قابل. تصرف، خرچ، استعمال. محاصل، محصول کی جمع، لگان، مالگزاری، نفع. بیع، فروخت، بیچنا. ہبہ کرنا، عطا کرنا، وقف کرنا. بعوض، بدلے میں، جواب میں. انیس، انس رکھنے والا، محبت کرنے والا دوست. جلیس، ساتھ بیٹھنے والا، ساتھی، دوست. نعوذ باللہ منہا، ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں. تقویت، طاقت، قوت. قوانین، قانون کی جمع، قاعدہ، دستور، ضابطہ. مہذب، تہذیب یافتہ. غور کرنے کی بات. اس مضمون میں سر سید نے عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ مذہب اسلام میں عورت اور مرد کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے.